بسم الله الرحمن الرحيم. باب المفاخرة والعصبية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. متفق علیہ. باب باندھا ہے صاحب مشکات رحم اللہ تعالی نے باب المفاخرۃ والعصبیہ. مفاخرہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے. اس کا جو مجرد لفظ بولا جاتا ہے وہ فخر ہے. فخر کہتے ہیں کسی بھی وصف کی وجہ سے اپنی برتری دکھانا، کسی بھی وصف کی وجہ سے، خوبی کی وجہ سے اپنی برتری جتانا. اور جب کچھ لوگ ایک دوسرے میں اپنی برتری ثابت کرنا شروع کر دیں تو یہ مفاخرہ کہلاتا ہے. مفاخرہ اس میں کئی چیزیں ہیں. مثلا اپنے ذاتی اوصاف سے برتری ثابت کرنا، لیکن بعض اوقات وہ اوصاف قابل تعریف ہی نہیں ہوتے. مثلا حسب نسب کی وجہ سے، ذات پات کی وجہ سے فخر کرنا. بعض اوقات وہ وصف جس کی وجہ سے وہ اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا ہے، وہ وصف تو فی نفسی قابل تعریف ہے، لیکن اس آدمی میں وہ وصف سرے سے موجود ہی نہیں ہے. جیسے بڑا عالم ہونا فخر ہے، فخر کا وصف ہے، لیکن جو آدمی دعویٰ کر رہا ہے اس میں یہ چیز موجود ہی نہیں ہے. تیسرے نمبر پر وہ وصف فی نفسی قابل مدح ہے، اور وہ شخص بھی ایسا ہے کہ اس میں یہ صفت موجود ہے اور تحدیث میں نعمت کے طور پر جائز مقصد کے لیے اپنے اس وصف اور اپنے اس صفت پر فخر کر رہا ہے تو درست ہے، جائز ہے. اگر صرف برتری جتانے کے لیے کرتا ہے تو پھر درست نہیں ہے. اور فخر کی ایک صورت جس کی طرف صاحب مشکات رحم اللہ تعالی نے چند احادیث لا کر اشارہ کیا ہے. کسی شیخ سے عقیدت ہے، محبت ہے، اس کی خوبیاں حد درجے زائد بیان کرتا ہے تو یہ بھی مذموم ہے، کیونکہ اس میں بھی خلاف واقع بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں. دوسرا جو لفظ ہے وہ عصبیت سے، عصبیت ہے. یہ نسبت ہے عصبہ کی طرف، جس کو ہم قبیلہ، گروہ، خاندان کہتے ہیں. عصبیت کا معنی ہوتا ہے اپنے قبیلے گروہ کی زیادہ نصرت، زیادہ مدد کرنا. اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہے. قبیلے خاندان کی محبت ایک فطری چیز ہے، لیکن وہ محبت جو ایک فطری چیز ہے وہ حد درجے میں ہو، حد سے زیادہ نہ ہو. اسی طرح اپنے علاقے، مکان کے ساتھ جو لگاؤ ہے وہ بھی ایک فطری چیز ہے، لیکن حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے. ٹھیک ہے، درست ہے. ایسے ہی کسی بھی انسان پر ظلم ہو رہا ہے تو ظالم کو روکنا، مظلوم کی مدد کرنا یہ مطلوب ہے، چاہے وہ کس خاندان کا بھی آدمی ہو. اگر اپنے خاندان کا ہو تو زیادہ نصرت مطلوب ہے. البتہ مظلوم ہونے کی وجہ سے حمایت کرتا ہے، مظلوم ہونے کی وجہ سے نصرت کرتا ہے تو یہ درست ہے. اور اگر اپنے قبیلے کے آدمی کی مدد اس لیے کرتا ہے کہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، ہمارے جماعت کا آدمی ہے، ہمارے گروہ کا آدمی ہے، ظالم ہے یا مظلوم ہے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، یہ عصبیت ہے. عرب کا مشہور مقولہ تھا، کہا کرتے تھے انصر اخاک ظالما او مظلوما. اپنے بھائی کی مدد کر، اپنے قبیلے، اپنے خاندان کے بندے کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہے یا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محاورے کو باقی رکھا، لیکن اس کا معنی بدل دیا. انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر، چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے. اگر مظلوم ہے تو اس کا ساتھ دے، اس کو انصاف دلا، اس کی مدد کر. اور اگر ظالم ہے تو اس کو روک، ظلم سے، اس کو ظلم سے روکنا، یہی اس کا تعاون ہے اور یہی اس کی مدد ہے. تو قوم کی جو حمایت ہے مظلوم ہونے کی حیثیت سے کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے.
البتہ بعض اوقات انسان دوسرے کو مظلوم سمجھنے میں غلطی کھا جاتا ہے. بظاہر وہ لگتا مظلوم ہے, بظاہر وہ مظلوم نظر آ رہا ہے, لیکن وہ مظلوم نہیں ہوتا, وہ ظالم ہوتا ہے حقیقت میں. تو یہ چند چیزیں ہیں. ہمارے ہاں بھی تقریباً یہ چیز بہت عام ہے, مفاخرہ اور عصبیت. مفاخرہ کی تو یہاں تک بات ہو جاتی ہے کہ اگر کسی میں ایسی بات موجود ہے جو قابل ذم ہے, جو قابل مذمت ہے, ہم تو اس کو بھی بطور فخر کے بیان کرتے ہیں. مثلاً ہمارے قبیلے والے بڑے سخت ڈاکو ہیں, ہمارے لوگ تو بڑے قاتل لوگ ہیں, ہمارے لوگ تو یوں کرتے ہیں, ہمارے لوگ تو یوں کرتے ہیں. وہ وصف قابل فخر ہی نہیں ہے اور اس پر فخر کرتے ہیں. شراب پیتے ہیں جی, شادیوں میں اتنا پیسہ اڑاتے ہیں, تو وصف ہی ایسا ہے, وہ بات ہی ایسی ہے, وہ خوبی نہیں ہے, وہ تو خامی ہے, اور ہم اس کو بطور وصف کے بیان کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں. اسی طرح یہ جو عصبیت والی بات ہے, تعصب جس کو ہم لوگ بولتے ہیں, ہم نے یہ نہیں دیکھنا شریعت کا اصول اور ضابطہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے ہمیں دیا ہے, وہ تو انما المؤمنون اخوہ ہے. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے سوال کیا, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس روایت میں اسی سوال کا ذکر ہے, ای الناس اکرم, سب سے بڑا معزز آدمی کون ہے, محترم آدمی کون ہے, عزت والا آدمی, مقام اور مرتبے والا آدمی اللہ کے ہاں کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اکرمہم عند اللہ اتقاہم, جو سب سے بڑا متقی ہوگا وہ سب سے بڑا معزز اور سب سے بڑا محترم ہے. قرآن اعلان کرتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اور جس خاندان, قبیلے, گروہ اور پارٹی کی ہم بات کرتے ہیں, قرآن تو قبیلے, خاندان اور یہ چیزیں فخر کے لیے نہیں ہے, یہ چیزیں تو قرآن نے بطور تعارف کے, بطور پہچان کے, قرآن نے واضح طور پر اس بارے میں ہدایات دی ہے کہ تمہارے قبیلے, خاندان اور یہ گروہ میں تمہیں اس لیے تقسیم کیا تاکہ پہچان ہو, پتہ ہو فلانے قبیلے کا ہے, فلانے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. شعوبا و قبائل لتعارفوا, لیکن ہم لوگوں نے اسی کو اپنے لیے پتہ نہیں کیا بنا لیا. اس لیے صاحب مشکات رحم اللہ تعالیٰ اس باب میں اسی چیز کو بیان کرتے ہیں. آگے چل کر حدیث آ رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اس بات سے رک جانا چاہیے جو اپنے باپ دادا کے وجہ سے فخر کرتے, الذین ماتوا, کفر کی حالت میں مر گئے ہیں اور برے کام کرتے ہوئے مر گئے ہیں, غلط باتوں پہ مر گئے ہیں, لیکن لوگ اس پر فخر کرتے, انما ہم فحم من جہنم, وہ تو جہنم کے ایندھن بن چکا ہے. وہ لوگ تو جا چکے ہیں, اپنے نتیجے کو پہنچ چکے ہیں, اور بعد والے ان کی وجہ سے بطور فخر کے ان کو یاد کرتے ہیں. اس لیے یہ چیز میں اور آپ اپنے اندر پیدا کر لیں. ہمارے دین کا تقاضا ہم سے یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زندگی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے, وہ تعلیمات یہ کہ ہم ہر ایک کو اپنے سے بڑا سمجھے, ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھے. وہ جیسے مشہور مقولہ ہے, کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا فلانے کو کیسے سمجھتے ہو, اور انہوں نے کہا تھا ہے تو کافر, لیکن کیا پتا اس کو ایمان نصیب ہو جائے اور ایمان کی حالت میں اس کے موت واقع ہو جائے تو وہ مجھ سے آگے نکل جائے. ہم تو آج کا فیصلہ بھی آج ہی کرتے ہیں, کل کا فیصلہ بھی آج ہی کر لیتے ہیں. فلانے کو دیکھو وہ کیا ہے, وہ تو یوں کر رہا ہے, وہ تو یوں کر رہا ہے, اس کی تو زندگی کوئی نہیں ہے, اس کا تو دین ہی کوئی نہیں ہے, اس کا تو ایمان ہی کوئی نہیں ہے, یہاں تک بھی ہم فیصلہ سنا دیتے ہیں. تو اس لیے جیسے دوسروں کے اپنے بارے میں بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے, تو دوسروں کے بارے میں یہ بات کرتے ہوئے بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے. پتہ نہیں کس وقت اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہو جائے اور وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے. تو یہ جو کہنا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے عرف میں یہ دونوں چیزیں بہت عام ہو گئی ہے, فخر اور عصبیت. اور عام طور پر کپڑے پہن لیے, جوتا پہن لیا, فلانی چیز پہن لی, فلانی چیز پہن لی. اب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو میں جتاؤں, دوسروں پر اپنی برتری ظاہر کر دوں,
دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کروں اور ان کو پتہ چل جائے کہ فلانے کے پاس اس طرح کا نہیں ہے، میرے پاس ہے، فلانے کے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس یہ چیز ہے، بھئی اللہ کا نعمت، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا کر، اللہ اور اضافہ کریں گے۔ اور اگر یہی چیز جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے، بظاہر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں جو مہنگائی ہے اور جو تنگ دستی ہے اور جو حالات کا ہم رونا روتے ہیں، اس میں بہت سارا ہمارا اپنا عمل بھی داخل ہے، ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن ہم اس مفاخرہ اور عصبیت میں مبتلا ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کا آسان حل یہی ہے کہ میں ہر ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھوں، اور اگر میرے پاس کوئی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مجھے کچھ دیا ہے، تو میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں اور اس کی وجہ سے دوسروں کے سامنے اپنی برتری ظاہر نہ کروں۔ یہی چیز ہے، اور اسی باب میں صاحب مشکات رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے اور اس طرح کی روایت لے کر آئے ہیں۔